अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। कराची का अमन तबाह करने की कोशिश। शहर कायद में आज मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी के काफिले पर नामालूम अफराद के हमले में 2 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि मुफ्ती तकी साहब इस वाक़े में बाल बाल महफूज रहे। क्या कराची के अमन को तबाह करने की कोशिश फिरका वाराना कशीदगी फैलाने की कोशिश है? इसके बाद बात होगी बिलावल के जारहाना मूड की। बिलावल जारहाना मूड में है। कलअदम जमातों पर पाबंदी, इन जमातों के लिए हमदर्दी रखने वाले वुज़रा से लेकर अब बिलावल भुट्टो बयानिए को किसी फाशिस्ट के स्क्रीन प्ले से मिलाते हुए उसके अपना नजरिया ले आए हैं। बिलावल इतने जारहाना मूड में आखिर क्यों है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात होगी नेशनल एक्शन प्लान ब्रीफिंग का बॉयकॉट। पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि दफ्तर खारजा में नेशनल एक्शन प्लान की ब्रीफिंग नहीं ली जाएगी। ब्रीफिंग पार्लियामेंट हो ताकि वजीर आजम इसी बहाने पार्लियामेंट में वापस आ जाएं। आगाज करते हैं टॉप स्टोरी हमारी आज की। आज एक बार फिर कराची का पूरा अमन माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर बेहतरी आ रही है, खेल वापस आ रहा है, अमन ओमान बेहतर हो रहा है। और गुलशन इकबाल में मस्जिद बैतुल मुकर्रम में नमाज जुमा का खुतबा देने के लिए जाने वाले मुफ्ती तकी उस्मानी की गाड़ियों पर 2 मुकामात पर मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग की है। और इस हमले में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तो अल्लाह का शुक्र महफूज रहे, लेकिन उनके जो मुफ्ती शहाब के बेटे मौलाना आमिर शहाब शदीद जख्मी हुए, जबकि उनके साथ जो मौजूद लोग थे, सीटीडी गार्ड था सनोबर खान, वो जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों वाक़यात एक ही ग्रुप की कार्रवाई हो सकती है। इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। इस वक्त मुफ्ती साहब की फैमिली को इस बारे में क्या बताया गया है, इस हमले के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर। कोशिश हम कर रहे हैं कि किसी ख़ानदान के मेंबर से हम जो है रब्ता कर सकें। डॉक्टर हसन उस्मानी साहब से अगर हमारी बात हो जाए, हम पूछें कि पुलिस ने इस हवाले से क्या बता रही है कि तहकीकात किस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से चल रही है। लेकिन इस दौरान आपको बताएं कि एक बड़ी डेवलपमेंट आ गई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट की है और इस मौके पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि उन्हें अभी अभी पीएम मोदी यानी कि वज़ीर आज़म जो मोदी हैं भारत के, उनका पैगाम वसूल हुआ है। और उस मौसूल शुदा पैगाम में लिखा है कि मैं अपनी नेक ख्वाहिशात और अपनी जो अच्छी जो तमन्नाएँ हैं पाकिस्तान के लोगों के नज़र करता हूँ उनके कौमी दिन के ऊपर, उनके नेशनल डे के ऊपर। ये वक्त आ चुका है कि सब कॉन्टिनेंट के लोग जो हैं बड़े सगीर के, वो इकट्ठे काम करें जमहूरियत के लिए, अमन के लिए, तरक्की के लिए, ताकि इस पूरे खित्ते में जो माहौल हो वो दहशत गर्दी और वायलेंस से बिल्कुल फ्री हो। हम आपको याद कराएं, इससे पहले इमरान खान साहब बेशुमार दफ़ा कह चुके हैं नरेंद्र मोदी को कि अमन के बगैर जो है आगे तरक्की का रास्ता नहीं है। क्या कहते रहे खान साहब? इस पूरे 1 महीने में बड़ी कशीदगी रही, लेकिन बार बार पाकिस्तान की तरफ से जो है वो पीस का पैगाम दिया गया। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर हसन उस्मानी से हमारा रब्ता हो गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपके ख़ानदान पे अल्लाह ने करम किया है, तमाम मेंबर्स खैरियत से हैं। गार्ड बेचारे जो हैं वो नहीं जांबर हो सके, अफसोस है उसका। लेकिन ये बताइए कि ओवरऑल आप लोगों को क्या कोई ख़तरा महसूस कर रहे थे? आपने अथॉरिटीज़ को कुछ बताया था कि कोई ना कोई धमकियाँ मिल रही हैं या आपको खदशा था इस तरह का कोई अटैक किया जा सकता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह असल में वालिद साहब की अस्सलाम वालेकुम असल में वालिद साहब की जो शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्मी शख्सियत है और हर वक्त जो है वो इल्मी कामों में मशहूर रहते हैं। दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इस चीज़ को सराहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा किसी से कोई वो था नहीं। अलबत्ता ये कि काफ़ी पहले कभी ऐसा हुआ है कि कुछ थ्रेट्स आती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है क्योंकि सब हमारे साथ कौम पूरी खड़ी हुई है और सारी एजेंसीज जो हमारे साथ खड़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जी जिसकी वजह से हम ये कह सकें। अब ये क्या मामला है ये तो इंशाअल्लाह वक्त के आगे पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब सेफ हैं। अभी हम नमाज जनाजा पढ़ के निकले हैं और वो जो साहब थे दो साहब से उनका नमाज जनाजा पढ़ के निकले। तो ये है सिलसिला। डॉक्टर साहब, लेकिन इस शहर में हालात अल्लाह के फजलो करम से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और लेकिन ऐसे में अगर आप से मैं पूछूं आपकी राय क्या है, इस तरह का कोई वाकया होता है, हमला करने की कोशिश की जाती है मुफ्ती साहब के ऊपर, तो क्या आपका ख्याल है कोई इसको फिरका वारियत का रंग देना चाहता है या ये कोई और इसके पीछे मुहरकात हो सकता है? कोई अब ये कि फिरका वारियत का रंग देना चाहे, अगर से अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब की कभी बहुत ही सबके साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अब ये कि क्या है कबल वक्त है कुछ कहना इस बारे में कि क्या हुआ है। तो इनको सब चीज़ें जैसे अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान एक अच्छी तरफ जा रहा है। तो ये शरारत हो सकती है किसी की भी। अब इस पर कोई आदमी क्या कह सकता है कि क्या है, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने सबको महफूज रखा। 2 हमारे साथी जो हैं वो शहीद हुए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे।
ٹھیک ہے، بالکل آپ کے جو دیکھنے والے لوگ ہیں اس بات وہ ان کو کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ بیکاز آبویسلی آپ لوگوں نے بڑا ایک اچھا کردار اس لیے ادا کیا کہ جو غم و غصہ تھا لوگوں کا اپنے جو عقیدت مند تھے وہ آپ نے ان کو صبر کی تلقین بھی کی، لیکن کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ؟ اصل میں سب دعا کریں، سب حضرات الحمدللہ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی ذات الحمدللہ سب کے لیے اثاثہ ہے، ہمارے پاکستان کے لیے بھی، اور جتنی انہوں نے الحمدللہ خدمت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سارے حضرات جو خدمت کر رہے ہیں، اور سبھی الحمدللہ دعا گو ہیں، صبح سے ایک ساتھ ہے فونوں کا، اور الحمدللہ محبت کرنے والے ہیں، سب حضرات محبت کر رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ بھئی دعا کریں کہ انشاءاللہ کہ ہمارے حضرات کی سب کی حفاظت کرے اور ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اور جو ترقی کی طرف انشاءاللہ ہم چل رہے ہیں، جانا شروع ہوئے ہیں، اور یہ لوگ چاہتے ہیں جو باہر کے جو لوگ ہیں مطلب تو وہ انشاءاللہ کچھ ہوگا نہیں، بس دعا اصل ہے کہ سب دعا کرتے رہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر احسان عثمانی صاحب جو صاحبزادگی عثمانی کے ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کوئی بڑا سانحہ نہیں ہوا. بہرحال اس موقع پر بھی وہ سب کو صبر کی اور دعا کرنے کی تلقین کریں. آگے بڑھتے ہیں، اپنے مہمانوں کا میں یہاں پر تعارف کرا دوں. میاں جاوید لطیف صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہمارے ساتھ بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. فاروق حبیب رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، امتیاز شیخ رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. شیخ صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں. اللہ میاں نے ایک بہت بڑی ایک سانحے سے بال بچا تو لیا، لیکن یہ ایک پھر بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک طریقے سے ایک الارمنگ بات ہے کہ اس شہر میں جہاں پہ امن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، کھیل واپس آ رہا ہے، کاروبار واپس آ رہا ہے، حالات بہتر ہو رہے ہیں، ایسے میں کچھ کسی کی شرارت کرنے کا جو آج یہ پلان تھا ہوا تو ناکام، لیکن پھر بھی ایک فکر مندی کی بات ہے. دیکھیں جی، مولانا تقی عثمانی صاحب ایک پاکستان کا ایک عظیم رہنما ہیں، مذہبی رہنما ہیں، اور ان کے لیے عزت اور احترام پورے پاکستان میں ہے، اور اللہ نے رحم کیا، اللہ نے ان کی جان کی بخشش بھی کی اور ان کی فیملی کے لوگوں کی بھی، جس کا ہم اللہ سے شکر ادا کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو سلسلہ ہے یہ کافی عرصے سے یہاں دہشت گردی پاکستان میں چل رہی تھی. پاکستان کی افواج، پولیس، رینجرز، پوری حکومتیں، انہوں نے سب نے مل کر اس دہشت گردی پہ یہاں قابو پایا. اور ابھی اللہ کی مہربانی سے تو یہاں کرکٹ میچ بھی ہو گئے، 7-8 میچز ہوئے، اور مطلب باہر کے پلیئرز بھی یہاں آ گئے، اور مطلب باقی کاروبار بھی اچھا چلا. پورے پاکستان میں ایک امن تھا جو کہ مطلب پاکستانی افواج کی وجہ سے یہاں یہ پورا سلسلہ قائم ہوا. اب وہ جو بچے کچھ ایلیمنٹ ہیں جو مطلب سمجھتے ہیں کہ مطلب اب ان کے ہاتھ سے پوری گیم جا رہی ہے، یہ مطلب ریمننٹس ہیں ان کے، آخری جھٹکے ہیں ان کے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ کر جائیں جس سے مطلب پورا امن تباہ ہو، یہاں کا فرقہ واریت ہو، یا مطلب مختلف گروپس جو ہیں مذاہب کے وہ آپس میں لڑ پڑیں. تو مطلب اللہ نے وہ رحم کیا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ابھی جو ہماری جو ایجنسیز ہیں، ہماری پولیس ہے، رینجرز ہے، اور افواج کے جو لوگ اس پہ امن امان پہ قائم کر رہے ہیں، ان کے لیے ضرور یہ مطلب ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اس کو دیکھیں کہ جو بقایا ایلیمنٹس تھوڑے بہت رہ گئے ہیں تو ان کو بھی مطلب ان کی بھی سرکوبی کی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں، ہماری افواج ہیں، پولیس ہے، رینجرز، وہ اس قابل ہیں کہ آج یہاں تک صورتحال لے آئے ہیں. تو یہ تھوڑے بہت زیادہ لوگ ہیں، مطلب تھوڑے بہت لوگ بچے ہیں، یہ انشاءاللہ ہمارا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اور یہ صورتحال کو ہم قابو کر لیں گے. اور یہ اللہ نے رحم کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ رحم کرے گا. لیکن ہمیں بھی مطلب اس پہ فوری طور پہ دوبارہ سے اس پہ ایکشن لینا پڑے گا. اس کی سب سے بڑی جو اس کی ایک بنا بنایا پلان ہے، نیشنل ایکشن پلان، تمام جماعتوں کی اپروول سے وہ ہوا ہے اپروو، اور ابھی دوبارہ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے بارے میں بریفنگ دی جائے گی. فاروق میں آپ سے اس بات کا آغاز کرتی ہوں، بیکاز دہشت گردی کے خلاف تو جنگ ماشاءاللہ ہم جیت رہے، لیکن انتہا پسندی کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. اینڈ اٹس ہائی ٹائم، کیونکہ ابھی اوپر تلے اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے کہ یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا جائے آپ لوگوں کو کہ دس شوڈ بی اے پرائیورٹی. اس کے اجلاس ہونے چاہیے نیکٹا کے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو بھی کرنا ہے، تمام لوگوں نے ورکنگ ریلیشن شپ بنانا ہے، اس پہ کام کرنا شروع کر دینا چاہیے. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے اوپر جو آج امن کے دشمنوں نے حملہ کیا ہے اس کی مذمت کرتا ہوں. اور ایک چیز انہیں سمجھنی پڑے گی کہ مارنے والے سے بچانے والا جو ہے وہ بڑا ہے، اور جو ان کے ساتھی شہید ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں ہیں، ان کے لواحقین کے ساتھ بھی ہمدردی ہے. اور یقیناً دیکھیں جو کراچی ہے اس کا امن ایک بڑی جنگ کے بعد جو ہے وہ حاصل کیا گیا، اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ بھی جو ہے وہ کراچی کے اندر واپس آئی، PSL کے میچ ہوئے، فارن پلیئرز آئے اسی میں. اور یہ وہی اقدامات ہیں جو کراچی آپریشن کے ثمرات کی
बिना के ऊपर जो है वो शायकीन को भी क्रिकेट देखने का मौका मिला। और यकीनन जो आपने बिल्कुल रेलेवेंट बात की है, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर हुकूमत संजीदगी से अमल दरामद कर रही है और मुल्क की कौमी सलामती के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और वो लोग, वो कालादम तंजीमें या वो इंतहा पसंद तंजीमें जो हमारी कौमी सलामती के लिए ख़तरा हैं, उनके साथ आनी हाथों के साथ जो है वो हुकूमत निपटेगी। उसके लिए अमली इक़दामात का आगाज़ भी किया है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद नेक्टा की फ़ाल बनाने के लिए उसकी मीटिंग्स भी की हैं और जो 20 पॉइंट्स हैं हमारे नेशनल एक्शन प्लान के, उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो शुरू हो चुका है और प्राइम मिनिस्टर साहब इसको खुद देख रहे हैं और बैरूनी दुनिया भी पाकिस्तान की तरफ देख रही है, जिसके आपके इल्म है कि फैटफ की तलवार अभी तक जो है वो हमारे सर के ऊपर है और उसके लिए अमली इक़दामात हैं ताकि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में जाने से जो है वो बचाया जा सके। और अमली इक़दामात होंगे और यकीनन आपको नजर आएगा कि अब पाकिस्तान जो है वो रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो अमन है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। चलें जी, हम भी क्लोजली देख रहे हैं कि ये जो ऐलानात हैं, ये कितने ऐलानात होंगे और उनमें से कितनों पे इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा, बिकॉज सियासी स्टेटमेंट दे दी जाती है बहुत सारी। ये क्योंकि ये जो प्लान था ये तो नून लीग की हुकूमत में अप्रूव हुआ था। मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्रेडिट तो जाएगा ऑफ कोर्स आप लोगों जो कोऑर्डिनेशन से तमाम जमातों को साथ बिठाकर नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दे दिया गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर शिकायत ही रही कि नेक्टा का ना कभी इजलास हुआ, ना उसको जो है उस तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई जैसा कि इसको लेटर एंड स्पिरिट में करने की ज़रूरत थी। अब अगर करेंगे, चले अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आयद, लेकिन ये इस तरह के फैसले इम्प्लीमेंट करने में हम इतनी देर क्यों कर देते हैं अपने ही बनाए हुए अच्छे प्लान्स? देखिए मारिया, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये वाक़या काबिल मज़म्मत, काबिल अफसोस है और 2 कीमती जानें जो हैं इस वाक़या में ज़ाया हुई और अल्लाह का शुक्र है कि मुफ्ती साहब की जान जो है वो बच गई और यकीनन इससे एक बड़े फसाद से कौम जो है वो बच गई। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदकिस्मती ये देखिए मारिया कि माजी करीब या माजी दूर में पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही थी या आज फिर जो सर उठा रही है, पाकिस्तान में बेशुमार किस्म के दहशतगर्द गिरोह थे। उनमें फ़िरका वारियत के हवाले से भी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हो रही थी और इसकी फंडिंग जो है बदकिस्मती से मुसलमान ममालिक ही करते रहे हैं और पाकिस्तान एक जो है वो एक तजर्बा गाह बनी हुई थी इसकी सरजमीन जो है। मगर अल्लाह के फजल करम से कौमी सलामती के अदारों के साथ मिलकर नवाज शरीफ के विजन ने, उनकी एक स्ट्रॉन्ग नर्व्स ने इस जंग के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला कुन जंग लड़ी और कराची समेत पूरी पाकिस्तान में अमन कायम हुआ। अब देखने वाली बात यह है, जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, कि ये सिर्फ अफसोस करने से, मजम्मत करने से मसाइल हल नहीं होंगे। कोई कहता है ग्रे एरिया में हम हैं, कोई कहता है ब्लैक लिस्ट में ना आ जाएं। तो इससे निकलने का या जो हम दहशतगर्दी की खुद जद में हैं उससे दुनिया को बावर करवाने का वाहिद तरीका यही है कि जब तक हमारी खारजा दाखिला पॉलिसी जो है वो कौमी मफाद में नहीं बनेगी, रियासत के मफाद में नहीं बनेगी, उस वक्त तक किसी तौर पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकेगा। अब जहाँ तक नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से आप तज़किरा कर रहे हैं, तो आप देखें कि रुकावटें कहाँ कहाँ थीं और आज रुकावटें कहाँ नहीं हैं। आप ये देखें कि फैज़ाबाद धरने में कौन लोग शामिल होते थे और कौन लोग पैसा तकसीम करते थे किराए के नाम पर, उनको उठाने के नाम पर, किराया देने के लिए कि अपने घरों को जा सके। और वही लोग जब फैज़ाबाद धरने में दोबारा आए तो क्या चीज़ थी, क्या ताकत थी कि आज वो जेलों में सड़ रहे हैं और किसी किस्म का कोई रिएक्शन भी नहीं आया और बगैर पैसे के वो उठ भी गए। इसी तरह मैं आज बात करूंगा कि बिलावल क्या कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं आज बात करूंगा जावेद लतीफ साहब, मैंने ये बिलावल वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये मैंने ब्रेक के बाद डिस्कस करनी है। असल में मेरे ब्रेक के बाद वही टॉपिक है, तो आपको ये बात करने का बिल्कुल मौका मिलेगा। मैं अपनी बात कर लेता हूँ मारिया। मैं ये अर्ज कर देता हूँ कि देखें, कभी ये नहीं होता
کہ آپ خود وہ کام کریں تو غلط ہے، کوئی دوسرا کرے تو وہ درست ہے، یا دوسرا کرے تو غلط ہے، آپ کریں تو ٹھیک ہے. یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں بطور پاکستانی کے بالکل کھلے دل سے اعتراف بھی کرنا چاہیے، تسلیم کر کے آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے بڑھنا چاہیے. بریک پر مجھے جانا ہے اس وقت، کیونکہ واپس آ کے جو بلاول والی اسٹیٹمنٹ میں بات کروں گی کہ اتنے جارحانہ موڈ میں کیوں ہے بلاول، اور آف کورس ایک کانفرنٹیشنل سی سچویشن دکھائی دے رہی ہے. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک جی. بلاول بھٹو زرداری آج کل جارحانہ موڈ میں ہے. تمام معاملہ شروع ہوا تھا قومی اسمبلی کے اندر ان کی تقریر سے، جس کے بعد اسد عمر صاحب نے ان کو رسپونڈ کیا تھا، اور وہ بات بڑھتے بڑھتے اتنی پہنچ گئی آگے کہ آج ٹویٹ کیا ہے بلاول نے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ معلوم نہیں بیانیہ کس بلا کا نام ہوتا ہے. بلاول کی ٹویٹ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ کیا زندگی اب کسی فاشسٹ کا لکھا ہوا اسکرین پلے ہے؟ اسکرین پلے کی ہدایت پر عمل نہ کرنے والا کیا غدار ہے؟ بھاڑ میں جائے تمہارا بیانیہ، میرا اپنا نظریہ ہے، میرا نظریہ نہیں بدلے گا، آپ کا بیانیہ بدلتا رہے گا. قومی اسمبلی میں کی جانے والی اس تقریر کے بعد سے بہت ساری جو مزید بیانات اور ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں. فواد چودھری صاحب حکومتی اسپوکس پرسن ہیں، رسپونڈ کرتے ہوئے بلاول کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے اپنے والد صاحب کی بچانے کے لیے جو تمام جائیداد ہے اس مہم پہ نکلے ہوئے ہیں. مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری بھی، آف کورس پھر بلاول بھٹو زرداری نے بھی وہ بیان دیا جس کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں شاید اگر نہ دیا جاتا تو بہتر تھا، کیونکہ بھارت میں بھی وہ کوٹ ہوا. کیا کہا دونوں نے، سنیے. بلاول صاحب اور مریم دونوں جو ہیں وہ ابو بچاؤ مہم پہ نکلے ہوئے ہیں کہ والد صاحب 300 ارب کھا کے بیٹھ گئے ہیں، دوسرے کے 500 ارب کھا کے بیٹھ گئے ہیں. دونوں ہونہار بچے ہیں. دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ابوؤں کے پیسے ان کی رہائی پہ لگانے ہیں، اس کے لیے ایک مہم چلا رہے ہیں. بلاول صاحب کو تو مبارکباد دوں گا. کل کے ان کے جو بیان ہے آج انڈین میڈیا کی ہیڈ لائن ہے، یہی وہ چاہتے تھے. بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف ایکشن لیا گیا. میں نہیں مانتا. وہ پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ڈالا ہے تاکہ انڈیا کا جہاز ان کو نہ ہرا دے. قطعی طور کے اوپر انڈیا کے جنگی ہتھیاروں کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی ایکشن کریں. بلاول صاحب نے جس معصوم سی خواہش کا اظہار کیا ہے، وہ قومی سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں، انہیں قومی سیاست کرنی چاہیے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ ابو کو نیب نے بلا لیا ہے تو جناب ہم ناراض ہو گئے ہیں پورے پاکستان. بہرحال الفاظ کی جنگ اس وقت بالکل اپنے جو ہے عروج پر پہنچی ہوئی ہے. شیخ صاحب آپ سے پوچھوں گی سر، یہ اگر جو اسٹیٹمنٹ دے دی بلاول نے، پھر بھارتی اخبارات میں بھی کوٹ ہوئی، بڑا پسند کیا گیا تھا اس بات کو عوام میں بھی، اوور آل جنرلی بھی، کہ اس ایشو کے اوپر سیاست نہیں کر رہی پاکستانی جو ہیں جماعتیں. لیکن بہرحال اب لگ رہا ہے پھر فائنلی سیاست ہو ہی رہی ہے. بلاول بھٹو نے جو بیان دیا آپ کا خیال ہے ٹھیک دیا، یا اگر ریفریز کر دیتے، کوئی بہتر بات کر دیتے، یہ نہ کرتے، نہ یہ ایشو اٹھاتے، اس طریقے سے انڈین اخبارات میں نہ اٹھائی جاتی ہے ہیڈ لائن؟ دیکھیں جی، بلاول صاحب نے جب بھی بات کی ہے انہوں نے پاکستان کی بات کی ہے، اور انہوں نے مطلب ریکنسیلیشن کی بات کی تھی. پہلی تقریر سے لے کے آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی باقی قیادت اور خاص طور پہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ہاتھ بھی بڑھایا کہ آئیں ہم مل کے کام کرتے ہیں. اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں شروع سے ہی حالات ہیں، دیکھیں نا، اکانومی اور باقی چیزیں اور جنگ والی صورتحال یہ ایسی تھی کہ اس حکومت کو مطلب ایک چاہیے تھا کہ سب کو ساتھ لے کے چلتے. یہاں مطلب ایک ایسے ناقابل لوگ آ گئے ہیں حکومت میں اور بیانات پہ ہیں، اور صرف ان پہ ایک ہی آتا ہے کہ احتساب احتساب. ارے بھائی احتساب سے کوئی نہیں ڈرتا، اور احتساب ہم نے پہلے بھی فیس کیا ہے، ابھی بھی فیس کریں گے. یہ مطلب آپ دیکھیں جنگ کے زمانے میں مطلب سب پارٹیاں کھڑی ہو گئی انڈیا کے حوالے سے، لیکن پھر جس طریقے سے مطلب پھر بعد میں یہ حکومت نے آ کے سب کے ساتھ پنگا لیا، سب کے ساتھ سر. لیکن اگر پنگا لے بھی لیا، میں مان لیتی ہوں بات کہ یہ غلط پنگا لے رہے، لیکن یہ بات کہنا کہ کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن نہیں لیا، ان کو حفاظتی تحویل میں لے لیا تاکہ انڈیا کے جہاز نہ، یہ تو حکومت نے بیان نہیں دلوائے، یہ تو حکومت کا غصہ نہیں ہے، یہ اسٹیٹمنٹ تو پھر کافی اس پہ سوالات اٹھ جائیں گے. دیکھیں جی، یہ بیان انہوں نے دیا تھا. یہ جو بیان دیا ہے مطلب اس طرح کی صورتحال تو پوری دنیا کہتی رہتی ہے ہمیں نا، یہ مطلب پوری دنیا کہتی رہتی ہے، پاکستان میں بھی لوگ کہتے رہتے ہیں. تو انہوں نے مطلب وہ ذکر کیا، اور پھر جو مطلب جس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ 3 وزراء جو ہیں جو مطلب ان کے اگر نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا ہے، اگر دہشت گردی کے خلاف عمل کرنا ہے تو پھر گھر سے شروع کریں نا. پھر وہ 3 وزراء کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ تو پھر میڈیا نے دکھایا، وہ بلاول صاحب نے تو نہیں کہا تھا کہ ان کو کہ آپ دکھا دیں. تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ یعنی اس اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ سمجھتے کوئی ایشو نہیں ہے، حکومت کے اسٹیٹمنٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے.
اور دیکھیں اور بلاول صاحب کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی، حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مطلب یہ ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ کہ فواد چودھری یا اس طرح کے لوگ مطلب اس طرح کی باتیں کر کے پورے ملک کی انہوں نے سیاست کو ترش کر دیا ہے اور مطلب ایک جھگڑے کی صورتحال پیدا کر دی. اکنامی کا حال دیکھ لیں، بارڈرز پہ صورتحال دیکھ لیں، بجائے یہ کہ ساتھ سے لے کے چلنے کو وہ مطلب اس حکومت کا مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ عجیب سا مطلب ایک سلسلہ ہے، پالیسی ہے کہ سب کو الگ کرو اور ابھی نیشنل ایکشن پلان پہ، اور پھر جب ضرورت پڑتی ہے پھر وہ پہنچ جاتے ہیں کہ آئیں جی بات کریں. یہ تو اچھی بات ہے نا، پورے ملک کے مفاد میں بات ہے. آپ کی ایک صوبے میں حکومت ہے، آپ کو بھی مدد کرے گا نا اگر یہ بات کریں گے کنسنسس. بالکل جی، ہم ہمیشہ کھڑے تھے اور اس وقت میں جب ضرورت تھی تو پاکستان کی وحدانیت کی ضرورت تھی، پاکستان کو یکجہتی کی ضرورت تھی، تو پاکستان پیپلز پارٹی بالکل سب سے آگے تھی. بالکل آگے تھی. اس لیے تعجب ہے کہ یہ بیان آیا کیسے اور یہ کیوں آیا، اگر نہ آتا تو شاید بہتر ہوتا. دیکھیں اس کا اس بیان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ یہی کہتے ہیں، بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیسے یقین کر لیں، آپ کے وزیر جو ہیں وہ مطلب کھلے عام ان کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، ان کے ٹی وی کلپس دیکھیں، ان کی ابھی کے بیانات دیکھیں، تو مطلب جب تک ان پہ ایکشن نہیں ہوگا تو پھر یہ اس پہ یقین دہانی کیسے کریں گورنمنٹ پہ کہ وہ کارروائی کرے گی. میں آگے بڑھوں گی بیکاز میں نے بڑی تفصیل سے شیخ صاحب سے بات کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کانٹیکس میں بیان دیا گیا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے انہیں. بہرحال یہ جو کیوں نہیں یہ آپ کے جو وزراء کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، فیکچولی انکریکٹ بات ہے تو بتا دیجئے. کیا جو وہ 3 لوگ ہیں، نام اب سب کو پتہ ہے، شہریار آفریدی صاحب کی ویڈیو موجود ہے، شیخ رشید صاحب کے بارے میں سب کو معلوم ہے، پھر اسد عمر صاحب کلیریفائی تو کرتے ہیں، پر بہرحال جو بھی ہے ان کی کیمپین کے اندر مدد ملی تھی انہیں اس طرح کی تنظیموں سے. لیکن پھر بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو اس کو کلیریفائی کرنے کی یا کوئی ڈسٹنس کرنے کی اپنے آپ کو ان وزراء سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا جو براڈر پکچر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کے اوپر کسی کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے دشمن کو جو ہے وہ بات کرنے کا موقع ملے. جو بلاول صاحب نے ان کا انتہائی احترام ہے، لیکن جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی وہ انتہائی بچگانہ، غیر ذمہ دارانہ اور ناسمجھی کے عالم میں دی ہے کہ بھارتی جہاز آئیں گے تو کیا پاکستان جو ہے وہ بنانا ریپبلک ہے؟ ہم نے تو ان کے 2 جہاز گرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جو حشر ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور کسی بھارتی جہاز کو پاکستان کے اندر آ کے پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہم خود جو ہے وہ ایکشن لے رہے ہیں ان تنظیموں کے خلاف جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں. اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے کر جو ہے وہ بھارت کو آپ نے موقع فراہم کیا. جو وہ نیریٹو دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے، وہ بلاول ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں جن کا نانا یہ کہتا تھا کہ ہم کشمیر کے اوپر بھارت سے 1000 سال لڑیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آگے بھارتی جہاز حملہ کریں گے. یہ ان کو کیوں انوائٹ کر رہے ہیں؟ یہ ایسی مثال نہ دیں کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی تھی، اس نے پورے جنگل کو آگ لگا دی تھی. خدا را ہوش کے ناخن لیں. ان کی پارٹی میں بہت سینئر لوگ ہیں، وہ ان کو ایڈوائز کریں. یہ جو ناسمجھ لوگ بلاول کو پرچی پہ لکھ کے تقریر دے دیتے ہیں اور وہ بول دیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا اصل میں کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا اصل میں جو ہے وہ مطلب کیا ہے. اس قسم کی سٹیٹمنٹس یوز ہوتی ہیں. جہاں تک رہی بات وزراء کی، وزراء کے بارے میں بتا دینا جی، جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب. بالکل میں وہ سوال کا جواب لوں گی. دیکھیں میں اسی کے اوپر میں دیکھیں بات کر رہا ہوں. دیکھیں اس قسم کی جب سٹیٹمنٹس آتی ہیں، بہت ساری سٹیٹمنٹس اور بھی یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوں گی، بہت سارے لوگوں کی ماضی کی حکومتوں کی کالعدم تنظیموں کے ساتھ تصاویریں بھی نظر آئیں گی وہاں پر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حب الوطن نہیں ہے یا وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. ایکشن ہو رہا ہے، پوری حکومت جو ہے اس کے اوپر ایک پیج کے اوپر ہے. ان 3 وزراء کے حوالے سے اسپیسیفکلی آپ لوگ نہیں کوئی ضرورت محسوس کرتے کہ ادھر کوئی آپ کو کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت ہے کسی کی؟ دیکھیں میں کیٹیگوریکلی آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں، نہ کسی کی کوئی ہمدردی ہے، نہ کسی کا کوئی تعلق ہے. پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. تو وہ جو ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے، وہ صرف ایک سیاسی بیان دے دیا آفریدی صاحب نے. دیکھیں وہ پرانی ویڈیو ہے، کوئی آج کا ذکر نہیں ہے، موجودہ ذکر نہیں ہے. اس طرح تو پھر جو ہے وہ حامد میر نے بھی کہا کہ مجھے بی بی نے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن کا جا کر آپ انٹرویو کریں، آپ اس سٹیٹمنٹ کو جھٹلا دیں. اس قسم کی سٹیٹمنٹس بھی رہی ہیں. کیا ماضی کے اندر جو ہے وہ طالبان کے ساتھ کن کے تعلقات نہیں رہے اور اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر کس کی الیکشن کمپینز چلتی رہی ہیں؟ اگر آپ نے اس میں جانا ہے، ان غلطیوں میں جو پہلے کی ہیں ان کو نہیں سدھارنا،
آپس میں لڑنا. میں کہتا ہوں ایک قومی یکجہتی کی فضا بنی ہوئی ٹھیک ہے, ہے. اس فضا کو آگے لے کر چلیں, بڑا دل دکھائیں, یہ چھوٹی چھوٹی پیٹی ایشوز میں یا نہ پھر پڑیں. معافی مانگیں ہم نا, نے پھر قوم دشمن سے کے آ کے خلاف معافی ایک مانگیں. چلیں زبان, جاوید لطیف صاحب کی یک طرف زبان مجھے بن کے بڑھنا ہے لڑنا آگے, کیونکہ آف کورس ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لینا ہے. بلاول جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی. جاوید لطیف صاحب جو بیانے کی بات کریں, کافی تو آج غصے میں لگے بلاول, انہوں نے کہا میرا نظریہ نہیں بدلتا, جو آپ بیانیہ ہے یہ بدلتا رہتا ہے. بہرحال اس وقت جو قومی یکجہتی کی ایک ضرورت ابھی بھی ہے, بیکاز اب تک الیکشن نہیں ہوتے, ہم نہیں بالکل اس بات کو خارج از امکان قرار دے سکتے کہ کوئی شرارت مزید نہ کی جائے بھارت کی طرف سے. ایسے میں آپ کو خیال ہے کہ ہم اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینی چاہیے؟ سیاست انتظار کر سکتی ہے, 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے بعد ہم بات کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کے جو ٹانگیں کھینچنی ہیں وہ کھینچتے رہے, لیکن اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ضرورت ہے اس وقت؟ میں ایک گزارش کر دوں اور فیصلہ آپ کر لیں یا جو دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں وہ کر لیں گے. ماریہ, بات یہ ہے کہ قومی سلامتی کے حوالے سے, پاکستان کے دفاع کے حوالے سے, میں حکومت میں ہوں, اپوزیشن میں ہوں, کسی ادارے میں کام کرتا ہوں, یہ میرا قومی ملی فریضہ ہے. میں نے کسی پر احسان نہیں کرنا, یہ قرض ہے ریاست پاکستان کا ہم پر جو ہم ادا کرتے ہیں. یہ تو بات ہوگی سلامتی کے حوالے سے. لیکن فاروق نے جو بات ماچس کے حوالے سے کی, میں اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتا. یہ نامناسب الفاظ تھے کسی طور پر, کسی لیڈر کے متعلق, کسی جماعت کا بھی لیڈر ہو, یہ مناسب الفاظ نہیں ہے. دوسرا میں یہ کہوں گا, مجھے گلہ فواد چودھری سے نہیں ہے جو انہوں نے بلاول کے حوالے سے یا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات کی. مجھے گلہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے جو ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے اس کی زبان کو روکا نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ بچے جمہورے باتیں کریں تو ہمیں اس لیے گلہ نہیں ہوتا کہ ان کے لیڈر جو ہیں عمران خان خود کیونکہ ایسی باتیں کرتے ہیں. جہاں تک آپ بات کرتی ہیں کہ بیانیہ یا ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے بلاول صاحب کی, تو ماریہ مجھے یہ پوچھنے کا حق ہے نا کہ عمران خان اپوزیشن میں ہو تو وہ بات کرے, وہ بات بھی درست ہے, وقت کا تعین بھی ٹھیک ہے. عمران خان پرائم منسٹر بن کے جہادی تنظیموں کے متعلق, نیٹو سپلائی کے حوالے سے, طالبان کے آفس کھولنے کے حوالے سے, آج پابندیاں لگانے کے حوالے سے, اور یہ کہے کہ ماضی کی حکومتیں جو ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیا, میں کر کے دکھا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ ماضی میں ایسا پاکستان کے اندر ہوتا رہا ہے, تو پھر اس کا کوئی اور اظہار کرتا ہے تو وہ غلط ہو گیا. یہ مناسب نہیں ہے اس طرح کسی کے متعلق کہنا. دوسرا میں ایک اور کہنا چاہتا ہوں, آج آپ نے ایک مودی کے پیغام کے حوالے سے بات کی ہے. بھائی آپ دیکھیں کہ 2 دن پہلے تک تو مودی کی زبان اور تھی, آج پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے اور پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا جو اظہار مودی کرتا ہے, مجھے تو اس پر خوف آتا ہے اس بات کا کہ کیا آج کی حکومت جو ہے اس کی خواہش کے مطابق کام تو نہیں کر رہی. چلے میاں جاوید لطیف صاحب, اب یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں, یہ زیادتی نہ کریں سر. ایک سیکنڈ میری بات سن لیں, بیکاز جب آپ لوگوں پہ ایسے الزامات لگائے جاتے تھے تب بھی میں یہ کہتی تھی کہ ایسے بات نہیں کریں, ایسے حب الوطنی کے سوالات نہ اٹھائیں. اور اگر آج آپ یہ بات کریں سر, میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ یہاں کوئی غداری حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ ایٹ لیسٹ ہم لوگ ایک دوسرے کو نہ دیں, ایٹ لیسٹ اس پلیٹ فارم سے بیٹھ کے اس طرح کے سوال نہ کریں. ماریہ ایک سیکنڈ, میں یہ کہنے لگا ہوں کہ 3 وزراء کا جو استعفیٰ مانگا جا رہا ہے میرے نزدیک وہ بھی غلط ہے. میں تو اور بات کر رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں کیا ان تنظیموں سے میرے آپ کے جو 3 صاحب بیٹھے یہاں بات آپ سے کر رہے ہیں, ان کے تعلق, ان کی لیڈرشپ کے تعلق نہیں رہے. یہ بات اس بنیاد پر کوئی بھی بات کرے گا تو میں اس کو کسی طور بطور پاکستانی کے قبول کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ یہ دیکھیں NA-120 میں جب الیکشن ہوا. چلے مجھے بریک پہ جانا ہے, مجھے بریک پہ جانا ہے, اس کی تردید کرتا ہوں. ایک سیکنڈ ماریہ, مجھے یہ بات مکمل کر لینے دیں. ماریہ ایک سیکنڈ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ NA-120 کا جب ضمنی الیکشن لاہور میں ہوا تو انہی کالعدم تنظیموں کو سیاسی ونگ کس نے منایا, کس نے اجازت دی, اور اس وقت کون بینیفیشلی تھا,
उस वक्त किसको फायदा था, किस जमात को फायदा था? जावेद लतीफ साहब, किसी ना किसी सूरत हाल में हर जमात ने फायदा किया है। आपके पंजाब के जो मिनिस्टर थे राना सनाउल्लाह, सिटिंग लॉ मिनिस्टर थे, उनकी तस्वीर है, वो बाद में क्लैरिफाई करते रहे हैं। ये जरूरत पड़ती रहती है हर किसी को, रूरल पंजाब के अंदर भी और रूरल एरियाज के अंदर भी। ब्रेक पर जाएंगे, बहरहाल वापस आएंगे, आगे की तरफ इस बहस को लेके जाएंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। वक्त का मुकाबला साख शेख साहब आपसे आगाज़ करूंगी, क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं कि इस वक्त अलहदा ही सियासत करना आप लोगों को सूट करता है। किसी मकाम पर आप देख रहे हैं कि नून लीग के साथ मिल बैठा जा सकता है, कोई अलायंस, कोई इत्तेहाद जो है मुस्तकबिल करीब के अंदर आपको बनाना पड़े। मारिया, देखें, सियासत में इत्तेहाद बनते हैं, इत्तेहाद टूटते हैं, पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां साथ बैठती हैं और मुल्की हालात में सबको साथ भी होना पड़ता है। हम तो सब साथ होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत की है, इमरान खान की है, जो कि मतलब सबको साथ लेके चले। अगर वो साथ लेके चलना नहीं चाहता तो कोई उसके पीछे क्यों जाएगा? क्योंकि वो इतना बड़ा लीडर तो नहीं है कि हमारी लीडरशिप उसके पीछे चले। उसका काम है कि वो असेंबली में आए, सबसे बात करे, सबके साथ बैठ के मतलब उनको साथ लेके चले और उनको एतमाद मिले। अदरवाइज मतलब कौन उसके पीछे क्यों जाए हम? और मतलब दूसरी बात ये कि मतलब जिस तरीके से उनके वज़रा बयानात देते हैं लीडरशिप के हवालों से, दूसरे लोगों के हवालों से, मतलब इस तरह पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ है। इस तरह उन्होंने सियासत को दुश्मनी में तब्दील कर दिया है। अच्छा। और ये इमरान खान पता नहीं क्या चाहता है, क्या मतलब हुकूमत चाहती है। इस तरह यकीन रखें कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये सोलो फ्लाइट कौमी मामलात पे कर नहीं सकेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने इनका साथ दिया, इनके साथ खड़े हो गए मुखालफतों के बावजूद, लेकिन वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। अच्छा। वो जब सबको मतलब सुबह शाम उन पे इल्ज़ाम भी लगाएंगे, उन पर तरह तरह के तहमतें भी लगाएंगे और मतलब इंतकामी कार्रवाइयाँ भी करेंगे, तो लाजमी है फिर रिएक्शन तो आएगा ना। अच्छा, इंतकामी कार्रवाई किस किस्म की है शेख साहब, मुझे बताइए ना। नैब अगर केसेस चला रहा है तो उस पर पीटीआई की इंतकामी कार्रवाई कैसे है? बिकॉज देखें जी, नैब और पीटीआई की हुकूमत हैंड्स एंड ग्लव है, वो मतलब अलग है ही नहीं। और जिस तरीके से ज्यादतियाँ की जा रही हैं सिंध में लोगों के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, PMLN के साथ, सिर्फ वन वे मतलब एहतसाब चल रहा है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं है और मतलब वो बैलेंस भी नहीं है। तहरीक इंसाफ के लोग उन्हीं इल्जामात में इंक्वायरियां भुगत रहे हैं, उनको कुछ नहीं होता। है, चले। जबकि पीपल्स पार्टी मेरे पास और बहुत PMLN के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। मियां जावेद लतीफ साहब, आपकी तरफ जाऊंगी। सर, लग रहा है कोई आपको कि आगे जो है फिलहाल आप पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ मिल बैठना पड़े आपको मौजूदा हालात में? देखिए, पहली बात तो यह है, जो अभी आप शेख इम्तियाज से बात कर रही थी ना, बात यह है कि इमरान खान के लिए हम पाकिस्तान में यकजहती का मुजाहरा नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, अपनी नस्लों के लिए कर रहे हैं, आइंदा नस्लों के लिए कर रहे हैं। और वो हम करते रहे कि यहाँ इस चेयर पर कोई भी बैठा हो, हम इकट्ठे हैं, इस इशू पर इकट्ठे हैं। रही बात नेशनल एक्शन प्लान पे अमल की, तो आप ये देखें कि इन कैमरा इजलास है, उसमें मसूफ आना पसंद नहीं करते, तोहीन समझते हैं सर, अपनी। उसकी हो चुकी है डिस्क्रिप्शन, उन्होंने फोन कॉल्स करनी थी, उन्होंने मुलाकातें करनी थी और वहाँ पे आर्मी चीफ साहब ने आकर दे दी। ये बात बहुत डिस्कस हो चुकी है। इसके ये इशू ज्यादा अहम था या वो ज्यादा इशू अहम था? दूसरा मैं ये कहूंगा कि जहां तक पीपल्स पार्टी से इसका तल्लक है, तो मैं ये समझता हूं कि हमारा नजरिया अपना अपना, ठीक है, एक इशू पे हम इकट्ठे हैं जमहूरियत के लिए। बाकी इलेक्शन ओके, क्विकली 30 सेकंड्स है। फरूक, आप जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए, वक्त मेरे पास बहुत कम है। आई एम सॉरी। देखे इनके मसाइल एक जैसे हैं। इनकी क़यादत को मुकदमात का सामना है, नैब के अंदर एहतसाब का, अकाउंटेबिलिटी का, और नज़रिया भी एक की है, वो है कि मिलके करप्शन को बचाएं। अच्छा। लेकिन जो पाकिस्तान की लिए यकजहती की ज़रूरत है, उसके लिए सब एक हैं, अपना किरदार अदा करें। हम इनको वेलकम करेंगे, उसके लिए हमें इनके पास जाना भी पड़ता है, हम वो भी जाने को तैयार हैं, जाने को भी तैयार है। अनफॉर्चुनेटली वक्त बहुत कम है। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना हमें मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।